السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، صدق الله مولانا العظيم، صدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وعلى الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نبي الله. معزز سامعین اکرام، جیسا کہ آپ حضرات کو علم ہے کہ آج کی یہ نورانی اور بابرکت محفل جشن نزول قرآن و ختم کلام پاک کے سلسلہ میں انعقاد کی گئی ہے، میں مسجد انتظامیہ کی طرف سے اپنی طرف سے وفاد کرام کو، بالخصوص حافظ محمد زین صاحب کو، حافظ قاری محمد فرید صاحب کو، جس کے تھا گرائیوں سے ختم کلام پاک میں مبارکباد پیش کرتا ہوں. تمام ماں باپ اور بالخصوص تمام نوازیوں کو، تمام اہل عامی محلہ کو، جنہوں نے پورا ماہ حافظ صاحب کے پیچھے قرآن پاک کی تلاوت سماعت فرمائی. تمام حضرات کو دل کی عطا گرائیوں سے ختم کلام پاک میں مبارک ہو. تمام حضرات مبارک، خیر مبارک نہیں کہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ حافظ صاحب کا پڑھنا، آپ حضرات کا سننا، سماعت کرنا اپنی عالی بارگاہ میں قبول فرما کر سب کو درین کی ساتھ نصیب فرمائے. اس پاک کلام کے صدقے ہماری تمام پریشانیوں کو، تمام تکلیفات کو اس پاک کلام کے صدقے مبارک مہینے کے صدقے دور فرمائے اور ہم سب پر اپنا خاص فضل و احسان فرمائے. یقیناً بہت سعادت کی بات ہے کہ پورا ماہ بزرگ حضرات کی، نوجوان بھی جو حالات جا رہے ہیں، جس طرح دور جا رہا ہے، ان حالات میں ٹائم نکال کر گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ اللہ تبارک و تعالیٰ میں گھر میں حاضر ہو کر قرآن پاک تلاوت سماعت فرمانا بہت بڑی سعادت کی بات ہے، اور خوش نصیب لوگوں کو یہ سعادت نصیب ہوتی ہے اور جن پر اللہ راضی ہوتا ہے انہیں یہ توفیق عطا فرماتا ہے. اور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں یہ توفیق، جب تک ہمیں زندہ ہیں ہمیں یہ توفیق عنایت فرماتا رہے، اور ہم ہر سال اسی طرح ماہ رمضان میں ویسے بھی قرآن پاک کی تلاوت کرتے رہیں، سنتے رہیں، سماعت کرتے رہیں، اس کی برکات حاصل کرتے رہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کا پڑھنا، سننا، سنانا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، سب کو درین کی ساتھ نصیب فرمائے. انشاءاللہ آنے والی مختصر سی محفل ہوگی. حضرت علامہ صاحب، علامہ ناصر مجید صاحب سے تشریف لائیں گے انشاءاللہ. ایک دو
تو انشاءاللہ مختصر سا خطاب ہوگا، تو انشاءاللہ وقت مناسب پر محفل کا اختتام ہوگا۔ آپ حضرات باروق ہو کر تشریف رکھیں۔ اب میں اس محفل پاک کی باقاعدہ جو ہے وہ کارروائی شروع کرنے کے لیے ملتمس ہوں جناب قاری حافظ محمد خلیل صاحب خطیب جامع مسجد حاضر آپ آئیں اور اپنے مخصوص انداز میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاک کلام سے ہمارے دلوں کو منور فرمائیں۔ رب آواز بلندہ لگائیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ ماشاءاللہ اسی طرح آپ نے کسی ذوق کا مظاہرہ کر رہے ہیں، اور جب کوئی ناظران یا تلاوت کرنے کے لیے تشریف لائے تو آپ حضرات نے بھرپور حوصلہ افزائی فرمانی ہے، سبحان اللہ ماشاءاللہ کہہ کر اپنے نام اعمال میں جنت میں درخت بھی لگانے ہیں، اور ہم بھرپور ان کی حوصلہ افزائی بھی فرمانی ہے۔ سر محفل کی رونق بھی دوبارہ رہتی ہے، اور ثواب بھی آپ کے نام اعمال میں ثواب بھی لکھا جاتا رہے گا، آپ کا نیکیوں کا میٹر بھی چلتا رہے گا انشاءاللہ۔ جناب قاری حافظ محمد خلیل صاحب تلاوت کلام پاک فرمائیں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى. أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى. أيحسب الإنسان أن يترك سدى. ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى. أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى. صدق الله العظيم. جزاک اللہ خیر۔
جزاک اللہ ماشاءاللہ جناب قاری محمد صاحب بڑے ہی خوبصورت انداز میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاک کلام سے ہمارے دلوں کو منور فرما رہے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ذوق میں مزید برکتیں عطا فرمائے. آپ اگر سے تھوڑا قریب کی بات بہت اسی کی بات ہے. بالکل آپ اس طرح کہتے ہیں جس طرح ہوتی ہے قرآن پاک کی محفل ہے, جس میں قرآن کی محفل ہے, خوشی کا اظہار چہروں سے ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, فیصلہ نے کتنی خوبصورت لاؤ کی ہے, لیکن آپ نے اس طرح کا رسم نہیں کیا. اور اسی بات کا مفہوم ہے کہ جو بندہ ایک مرتبہ سبحان اللہ پڑھتا ہے عام دنوں میں, تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں نبی نیکی تحصیل آتا ہے. اور جو ماہ رمضان میں ایک مرتبہ سبحان اللہ پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں 1,00,000 نیکی عطا کرتا ہے. یہ مفت ثواب ہے. جتنی دیر آپ بیٹھیں گے سبحان اللہ پڑھتے رہیں گے ماشاء اللہ اللہ اکبر سبحان اللہ, تو یہ آپ کا جو نیکی کا میٹر ہے وہ چلتا رہے گا. اور ایک اور حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جو بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاکی بیان کرتا ہے, یعنی سبحان اللہ ماشاء اللہ کہتا ہے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے جنت میں اس شخص کے نام کا درخت لگا دیا جاتا ہے. اور وہ درخت اس کا سایہ اتنا ہوگا کہ ایک عربی نسل کا گھوڑا لگاتار 500 سال اگر وہ اس درخت کے نیچے دوڑتا رہے تو پھر بھی اس کا سایہ جو ہے وہ ختم نہیں ہوگا. تو کتنی خوش نصیبی ہے, کتنی سعادت کی بات ہے کہ ہمیں یہ مواد کے نصیب ہوتے ہیں, ایسے معاملے میں آنا نصیب ہوتا ہے. تو اپنا مطلب نام اعمال میں نیچے بھی لکھوائیں اور محفل کی رونق کی دوارا ہوتی ہے. آپ باوالے بند سبحان اللہ کہہ رہا تھا ذرا ایک بار باوالے بند کہیں سبحان اللہ, ایک مرتبہ پھر کہیں سبحان اللہ. اسی طرح جا کے نظارہ کر رہے ہیں ہم نے سر کی محفل ہوگی تو جتنی دیر بھی آپ بیٹھیں بعض لوگ ہو کر بیٹھیں تاکہ پتہ چلے کہ واقعی محفل ہوگی ہے, جا کر بیٹھیں. ٹھیک ہے, تو اب میں صرف حاضری کے لیے حمد باری تعالیٰ کے جو شعر وہ جی شعر پڑھوں گا, آپ نے میرے ساتھ مل کر پڑھیں گے ان شاء اللہ. صلی اللہ علیہ رسول اللہ بگڑ سارے کم بناؤنگا اللہ بگڑ سارے کم بناؤنگا اللہ ماڑیاں دی گل بناؤنگا اللہ ساریاں دی گل بناؤنگا اللہ ماڑیاں دی گل بناؤنگا اللہ 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 جیڑا دل نال اللہ اللہ کردا اے جیڑا دل نال اللہ اللہ کردا اے جیڑا دل نال اللہ 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 کردا اے جیڑا دل نال اللہ اللہ کردا اے اونوں اپنا حرم وکھاؤندا اللہ اونوں اپنا حرم وکھاؤندا اللہ ماڑیاں دی گل بناؤندا اللہ ساریاں دی گل بناؤندا اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری, علماء اہل سنت. ماڑیاں دی گل بناؤندا اللہ 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 اللہ. مینوں یاد
تینوں یاد کراں. یہ اس قرآن پاک کی شاید کے مصداق ہے کہ فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْكُمْ، کہ تم میرا ذکر کرو میں تمہارا چرچا کروں گا. مینوں یاد تو کر میں تینوں یاد کراں، مینوں یاد تو کر میں تینوں یاد کراں. بچ قرآن دے خود فرماندا اللہ اے، بچ قرآن دے خود فرماندا اللہ اے. ماڑیاں دی گل بڑھاؤندا اللہ اے، ساریاں دی گل بڑھاؤندا اللہ اے. اللہ 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 اللہ. پتھر دے وچ کیڑے نوں بھی فکر نہیں، پتھر دے وچ کیڑے نوں بھی فکر نہیں. کیونکہ گھر گھر رزق پہنچاندا اللہ اے، کیونکہ گھر گھر رزق پہنچاندا اللہ اے. ماڑیاں دی گل بڑھاندا اللہ اے، ساریاں دی گل بڑھاندا اللہ اے. اللہ 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 ماشاء اللہ. اسی طرح ہماری اس محفل کے دن بنے حضرت علامہ مولانا ناصر مدنی صاحب، میں انتظامیہ کی طرف سے اور طرف سے کے تعلیم سے ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت سے وقت نکالا اور ہماری محفل کو میں بخشی. ابھی انشاءاللہ ایک نعت ہوگی اور اس کے بعد حضرت علامہ صاحب کا بیان ہوگا، کیونکہ ہم نے پہلے جیسے کہ اگر جب آپ آئیں گے صرف ایک نعت ہوگی اور اس کے بعد انشاءاللہ خطاب ہوگا. بھلے کوئی آئے نہ جن کی قسمت ہے، کیونکہ سرکار کی محفل کو سرکار سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں. یہ جو نصیبی ہے ان لوگوں کی جو اپنے کام کا چھوڑ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر میں اس بابرکت رات میں تشریف فرما ہے. اور بھی لوگ ہیں تہوار کے دن آپ کو گراؤنڈوں میں کہہ رہے ہیں کہ آپ ٹی وی کے آگے بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاص بنا کو اس نے اپنے ذکر کے لیے ہمیں چن لیا ہے. تو آپ ایسے نہیں آئے بلکہ آپ بلائے گئے، تو جتنی دیر آپ بیٹھے انشاءاللہ ذکر و ضرور کرتے رہیں. اور بعض مسجد انشاءاللہ ادھر سے بیان ہوگا تو اس سے بھی انشاءاللہ مستفید ہو گیا. میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرنے کے لیے صاحب سے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب جب تیری شان کریمی پہ نظر جاتی ہے، آقا جب تیری شان کریمی پہ نظر جاتی ہے تو زندگی کتنے
سے گزر جاتی ہے اور میں مطمئن ہوں تیری نسبت کا سہارا لے کر آقا کیا سے کیا ہو گیا کیا سے کیا ہو گیا نام تمہارا لے کر سب مل کر پڑھ لیجیے صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم جدوں دن حشر دے سوال ہون گے جدوں دن حشر دے سوال ہون گے جدوں دن حشر دے سوال ہون گے ہمیں ساڈے آمنا دے لال ہون گے ہاں ہاں ہمیں ساڈے آمنا دے لال ہون گے جدوں دن حشر دے جی جدوں دن حشر دے سوال ہون گے ہمیں ساڈے آمنا دے ہون گے اور جنتانوں جاوے گی سواری آپ دی جنتانوں جاوے گی سواری آپ دی ہاں ہاں جنتانوں جاوے گی سواری آپ دی اگے اگے حضرت جی اگے اگے حضرت بلال ہون گے اگے اگے حضرت بلال ہون گے ہمیں ساڈے آمنا دے لال ہون گے تے جڑے صدا مصطفیٰ دے لال ہون گے جنتاں چ مصطفیٰ دے لال ہون گے ہمیں ساڈے آمنا دے لال ہون گے جدوں دن حشر دے جی جدوں دن حشر دے سوال ہون گے ہمیں ساڈے آمنا دے لال ہون گے تے آپ سارے پئی ہوے گی آپ سارے پئی ہوے گی پر مصطفیٰ نو ساڈے جی مصطفیٰ نو ساڈے خیال ہون گے مصطفیٰ نو ساڈے خیال ہون گے ہمیں ساڈے آمنا دے لال ہون گے جدوں دن حشر دے جی جدوں دن حشر دے سوال ہون گے ہمیں ساڈے
سیداں دے سونے سونے سیداں دے سونے سونے سیداں دے سونے سونے لال ہون گے سیداں دے سونے سونے لال ہون گے ہمی ساڈے آمنہ دے لال ہون گے جب آمنا حیدر قرار ویکھیا جب آمنا حیدر قرار ویکھیا اگے پیچھے واسطے جی اگے پیچھے واسطے ابدال ہون گے ہمی ساڈے آمنہ دے لال ہون گے جدوں دن حشر دے جی جدوں دن حشر دے سوال ہون گے ہمی ساڈے آمنہ دے لال ہون گے جزاک اللہ ماشاء اللہ جناب قاری منصوری صاحب بڑے خوبصورت انداز میں بارگاہ رسالت میں اپنی حاضری لگوا رہے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ذوق میں مزید برکتیں عطا فرمائے اور یہ اسی طرح اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی عشق میں ڈوب کر سناخانی کرتے رہے سر بزم جھومتا ہے سر عام جھومتا ہے سر بزم جھومتا ہے سر عام جھومتا ہے تیری نعت پڑھ کے تیرا یہ غلام جھومتا ہے ایک مرتبہ بابا دے رہنے کے سبحان اللہ سر بزم جھومتا ہے سر عام جھومتا ہے تیری نعت پڑھ کے تیرا یہ غلام جھومتا ہے اور میں نے جس نماز میں بھی تیرا کر لیا تصور میں نے جس نماز میں بھی تیرا کر لیا تصور میرا وہ رکوع و سجدہ وہ قیام جھومتا ہے میرا وہ رکوع و سجدہ وہ قیام جھومتا ہے اور تیرے نام سے ہزاروں کے نصیب جگمگائے تیرے نام سے ہزاروں کے نصیب جگمگائے ارے تیرا نام ساتھ ہو تو میرا نام جھومتا ہے سر بزم جھومتا ہے سر عام جھومتا ہے تیری نعت پڑھ کے تیرا یہ غلام جھومتا ہے اب اس مسجد کے ننے بچے ایک دعا پڑھیں گے تو اس کے بعد انشاءاللہ علامہ صاحب کا بیان ہوگا تشریفات دینا اس مسجد کے ننے چھوٹے چھوٹے معصوم بچے آئیں اور دعا پیش کریں اللہ مجھے حافظ قرآن بنا دے اللہ مجھے
ماشاء اللہ خوبصورت پیش کی ہے جنہوں نے بچوں نے اللہ تبارک جس طرح انہوں نے دعا کی آج مبارکباد سب کے میں بھی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب بچوں کو باعمل حافظ قرآن بنا اور یہ کئی سال کی محنت ہے ماشاء اللہ یہ پڑھتے بھی ہیں اور ماشاء اللہ اپنے وقت پہ یہ ڈیوٹی لیتے ہیں اور ماشاء اللہ ان بچوں کو بھی پڑھاتے ہیں. تو میں تمام جو والدین یہاں پہ بیٹھے ہیں ان سے گزارش کروں گا کہ یہ بہت ہی اچھا موقع ہے کہ آپ قاری صاحب کے پاس اپنے بچوں کو بھیجیں, مناظرہ پڑھیں, حفظ کرنا چاہیں تو. اس کے علاوہ ہمارا مدرسۃ المدینہ جو ختم میں بھی ہے کرمت جو وہاں ہم سے یونیورسٹی کے پاس بھی, تو اپنے بچوں کو مزید بنانے کے لیے حافظ قرآن بنانے کے لیے وہاں پہ بھیجیں. انشاءاللہ آپ کے بچے باعمل حافظین بن کے آئیں گے, باعمل حافظ قرآن بن کے آئیں گے انشاءاللہ. بہت ہی خوبصورت موقع ہے. تو جو والدین یہاں پہ بیٹھے ہیں میں ان سے یہ اپیل کروں گا کہ اگر مجھے 2-3 بچے تو کم از کم ایک بچہ آپ اپنے دین کے لیے وقت رکھ دیں, اور باقی جو ہیں وہ ان کو بے شک آپ پڑھائیں, دنیاوی تعلیم بھی حاصل کروائیں. تو ایک بچہ کم از کم اللہ کی راہ کے لیے, اللہ کے دین کے لیے آپ وقت کر دیں. تو میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ اس پہ غور کریں گے. تو اب میں بلا تاخیر, کیونکہ ہم نے جو آپ سے وعدہ کیا تھا ہمارے ساتھ کہ آپ آئیں گے تو انشاءاللہ ایک ناک نہیں, تو اس کے بعد آپ کا خطاب ہوگا. اور کیونکہ یہ رمضان مبارک کی گھڑیاں ہیں اور آج تعارات بھی ہیں اور ان کی دیگر مصروفیات بھی ہیں, تو صبح ورکنگ ڈے بھی ہے. تو انشاءاللہ ہم نے اپنے جو مناسبات میں انشاءاللہ ان کو احترام بھی کرنا ہے. تو اب میں بلا تاخیر انتہائی ادب کے ساتھ ملتمس ہوں حضرت علامہ مولانا ناصر مدنی صاحب سے کہ وہ آئیں اور آج کے دن کے حوالے سے اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ غوثیہ, نعرہ حیدری, تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ, السلام علیکم یا رسول اللہ, وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ, وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ, صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ, صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ, وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. نویت سنت الاعتکاف. حضور سرکار دو عالم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکت پر درود پاک پڑھنے کی بے شمار فضیلتیں اور برکتیں ہیں. پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بندہ دن بھر میں مجھ پر 1000 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے تو وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک کہ جنت میں اپنی جگہ نہ لے گا. سبحان اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. سب سے پہلے تو میں حفاظ کرام حافظ زین صاحب اور حافظ خلیل صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں, اہل محلہ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا سنانا, آپ لوگوں کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. قرآن پاک یہ ایک معجزہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمایا.
پچھلے انبیاء کی اگر ہم سیرتوں کو دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے جتنے بھی انبیاء بھیجے ان کو جو معجزے عطا فرمائے وہ وقت کے اس وقت کے مشہور اور اعلیٰ ترین چیزیں تھیں، ان کے معجزے اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کو آپ دیکھیں، آپ کے زمانے میں جادو عروج پر تھا، بڑے بڑے جادوگر ہوتے تھے۔ ان جادوگروں کے مقابلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 2 معجزے عطا فرمائے۔ ایک معجزہ آپ کا عصا، آپ کی لاٹھی، دوسرا معجزہ آپ کا ہاتھ، کہ آپ اپنا ہاتھ اپنی بغل کے نیچے رکھتے، بغل کے نیچے رکھنے کے بعد دوبارہ جب اس کو سامنے کرتے تو وہ سورج کی طرح چمکتا ہوا نظر آتا۔ یہ جادو اس وقت جو ان لوگوں کی نظروں میں بڑا عروج پر تھا، یہ 2 معجزے اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسے عطا فرمائے کہ ان لوگوں کی عقلیں دنگ رہ گئیں۔ اسی وجہ سے جب فرعون نے ان 2 معجزوں کے مقابلے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اس پورے بھرے میدان میں سارے لوگوں کے سامنے اعلان کروایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اور جادوگروں کا مقابلہ ہوگا، لوگ تیاری کر کے آئیں، بھرے میدان میں لوگوں کو دکھایا جائے گا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ یہ جادوگر ہیں اور ان کے جادو کو مات دی جائے گی، جس کی وجہ سے جادوگر دوسرے جو ہیں وہ غالب آئیں گے اور لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانا چھوڑ دیں گے۔ میدان سجتا ہے، فرعون اپنے ملک کے بڑے ماہر قسم کے جادوگروں کو بلاتا ہے، وہ آ کر بھرے میدان میں لوگوں کے سامنے رسیاں پھینکتے ہیں، وہ رسیاں سانپ بنتی ہیں اور بڑے خطرناک قسم کے اژدہے بنتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنا عصا لوگوں کے سامنے ڈالتے ہیں، وہ عصا لوگوں کے سامنے بہت بڑا اژدہا بنتا ہے اور ان لوگوں نے جتنے بھی وہ اپنے اژدہے بنائے تھے اپنے جادو کے زور سے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ عصا جو اژدہا بنتا ہے ان کے سارے ان اژدہوں کو نگل جاتا ہے، ختم ہو گیا ان کا جادو۔ یہ بظاہر ان لوگوں کے سامنے بھی وہ جو جتنے بھی لوگ کھڑے تھے نا اس میدان میں، دیکھنے والے سب کے سامنے ایک عام چیز نظر آ رہی تھی کہ جادوگروں نے بھی اپنے عصا پھینکے، اپنی رسیاں پھینکی، وہ سانپ بن گئے، اژدہے بن گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنا عصا پھینکا، وہ بھی اژدہا بن گیا۔ ظاہر دونوں کے سامنے ظاہر بظاہر یہ نظر آ رہا ہے دونوں کو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اژدہا جب ان کے اس اژدہے کو کھاتا ہے، لوگ ایک ہی طرح کا دیکھ رہے ہیں، لیکن جادوگروں کے بارے میں قرآن کیا فرماتا ہے؟ وہ سارے کے سارے جادوگر سجدے میں گر جاتے ہیں، کہتے ہیں قرآن فرماتا ہے، وہ کہتے ہیں آمنا برب موسیٰ و ہارون، وہ سارے سجدے میں گر جاتے ہیں اور کہتے ہیں ہم موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے رب پر ایمان لے کر آتے ہیں۔ آپ مجھے بتائیں، سوال پیدا ہوتا ہے کہ جادو تو ایک جیسا تھا، بظاہر جس کو لوگ جادو کہتے ہیں، ان کے بھی اژدہے بنے، ادھر بھی اژدہا بنا، اس اژدہے نے ان کو کھا لیا۔ اس میں ایسی کیا بات تھی کہ جس کی وجہ سے وہ بڑے بڑے جادوگر، بڑے بڑے ماہر فرعون کے ملک کے جادوگر، وہ سارے کے سارے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر ایمان لے آتے ہیں؟ وجہ اور کوئی نہیں تھی، وہ جادو میں ماہر تھے، جیسے جادو کو وہ دیکھتے تھے، سمجھتے تھے، اس پورے کے پورے بھرے میدان میں اور کوئی جادو کو سمجھنے والا نہیں تھا۔ جب اور کے اس جادو کو کہ دنیا کا کوئی بندہ بھی اور کے اس جادو کو مات نہیں دے سکتا تھا، ختم نہیں کر سکتا تھا، جب ایک عصا اس نے سارے کے سارے اس جادو کو ختم کیا تو ان کے سامنے جو بات آ رہی تھی بظاہر لوگوں کے سامنے نہیں آ رہی تھی کہ یہ جو ان کا عصا ہے یہ کوئی عام عصا نہیں ہے، ہمارے عصا جس کے مقابلے میں ختم ہو گئے، یہ کوئی بندے کی طاقت نہیں ہے، باقی کوئی ذات ایسی ہے جس کے سامنے ہمارے جادو ختم ہو گئے، جس ذات نے
ہمارے جادووں کو ختم کر دیا، وہ ذات اس لائق ہے کہ اس کو سجدہ کیا جائے اور اس پر ایمان لایا جائے۔ تو اسی لیے وہ سارے کے سارے سجدے میں گرے اور ایمان لائے۔ تو کیا تھا؟ جادو عروج پر تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو سب سے عروج والے اس وقت کے اس کام کے بدلے میں معجزہ عطا فرمایا۔ اور اب دیکھیں، جب بڑے بڑے جادوگر ایمان لے کر آئے، اس کے مقابلے میں جتنے عام لوگ تھے وہ سارے کے سارے خود بخود ایمان لے آئے۔ تو جب کسی قوم کا بڑا کسی چیز کو تسلیم کرتا ہے، اس کے نیچے والے خود بخود اس کو تسلیم کر لیتے ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو معجزہ عطا فرمایا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کی طرف آتے ہیں۔ آپ کے زمانے میں طب، ڈاکٹری جیسے ہم کہتے ہیں، ڈاکٹری عروج پر تھی۔ بڑے بڑے بہترین قسم کے ڈاکٹر، طبیب اس زمانے میں جیسا بھی مریض ان کے سامنے آ جاتا وہ اس کا علاج کرتا، لیکن دو چیزوں میں آ کر وہ بے بس تھا۔ ایک، اگر یعنی اس زمانے میں یہ آتا تھا کہ اگر ان کے سامنے کوئی ایسا بندہ بھی لا کر رکھ دیا جاتا جس کی صرف نبض چل رہی ہے، بس وہ لوگ ایسے ماہر تھے کہ وہ اس کو بھی ٹھیک کر دیا کرتے تھے۔ اس کے مقابلے میں اب دیکھیں، دو چیزوں میں آ کر وہ لوگ رہ گئے۔ ایک، جب کوئی بندہ مر جاتا تھا پھر اس کو وہ زندہ نہیں کر سکتے تھے۔ دوسرا، مادر ذات اندھا، مادر ذات کو اندھا ہوتا تھا، اس کو وہ لوگ ٹھیک نہیں کر سکتے۔ مادر ذات اندھا کیا ہوتا ہے؟ مادر ذات اندھے کے بارے میں علماء نے لکھا کہ مادر ذات اندھا جو ہوتا ہے اس کی آنکھیں ہی نہیں ہوتی، یہ اس کا گوشت یہ سارا ایک جیسا ہوتا ہے، یہ بند ہوتا ہے، اس کی آنکھیں ہی نہیں ہوتی۔ مادر ذات اندھے، مادر ذات یعنی اندھے جتنے بھی ان کے پاس آتے ہیں وہ ان کی بینائی اس کو ان کو واپس کر دیا کرتے تھے، لیکن مادر ذات اندھے پر آ کر ان کی طب، ان کی ڈاکٹری جواب دے جاتی ہے اور اس کو وہ ٹھیک نہیں کر سکتے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ دو معجزے عطا فرمائے کہ آپ مادر ذات اندھے کو بھی ٹھیک کر دیا کرتے تھے، اور جو مر جاتا تھا جہاں پر ان کی عقلیں جواب دے جاتی تھی زندہ نہیں کر سکتے تھی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کو زندہ کر دیا کرتے۔ یہ دو معجزے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت کے اپنے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمایا۔ یہ کیا تھا؟ ٹھیک عروج پر۔ اس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو معجزہ بھی وہ عطا کیا کہ جس نے ان کو خاموش کروا دیا۔ یہ وہ مقام تھا کہ جہاں وہ طبیب جانتے تھے کہ جس کا علاج ہمارے پاس نہیں ہے، یہ بندہ جس کا علاج کر رہا ہے یہ کسی ایسی ہستی کا ماننے والا ہے، اس کے پیچھے کوئی ایسی طاقت ہے جس کے مقابلے میں ہم بھلے جو چاہے کر لیں ہم اس ذات کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اس لیے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ذات پر اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر ایمان لانے لگے۔ آئیے پھر میں اپنے موضوع کی طرف آؤں کہ قرآن، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو معجزہ عطا فرمایا۔ قرآن کیسا معجزہ؟ اس زمانے میں اگر ہم دیکھیں وہ لوگ اپنی زبان کھول کر ماہر تھے، گفتگو کرنے کے اندر، بات کرنے کے اندر، شعر و شاعری میں وہ لوگ اپنے زمانے کے ماہر ترین لوگ تھے۔ اسی وجہ سے اہل عرب اس وقت کے اپنے علاوہ دوسروں کو وہ اجمی کہتے تھے۔ وہ خود کہتے تھے ہم عربی ہیں، ہم ہی بولنے والے ہیں، بولنا تو ہمیں ہی آتا ہے، ہمارے علاوہ عرب کے علاوہ تو سارے کیا ہیں؟ اجمی، گونگے ہیں، انہیں تو بولنا ہی نہیں آتا، انہیں تو بات کرنی ہی نہیں آتی۔ اس وقت میں وہ لوگ کیسے ہوتے تھے؟ ان کے بارے میں آتا ہے دور جاہلیت کے اندر وہ لوگ شعر و شاعری میں ایک دوسرے کے ساتھ مقابلے کرتے تھے۔ بھرے میدان میں پورے عرب سے بڑے بڑے شعراء آتے، مقابلہ کرواتے، جس شاعر کا پہلا نمبر آتا اس پورے کے پورے مجمع میں، اس پورے کے پورے عرب کے میدان میں اس کے وہ قصیدے لکھے ہوئے وہ لوگ اس کو اٹھا کر کعبے کی دیوار کے ساتھ لٹکایا کرتے تھے۔ وہ کہتے ہیں یہ بندہ ہم ساروں سے جیتا، یہ بندہ اس قابل ہے کہ اس کی کلام کو اٹھا کر کعبے کی دیوار کے ساتھ لگایا جائے۔ اس وقت میں بھی اس وقت کے 7 دیوان آج بھی ملتے ہیں، جن 7 شعراء کو
وہ اس وقت جیتے، ان کا کلام کعبے کی چھت کے ساتھ لٹکایا گیا. آج بھی ان کے کلام ملتے ہیں. آج بھی درس نظامی جو ہے یہ عالم کورس ہے، اس میں ان کے کلام پڑھائے جاتے ہیں. اس میں بھی یہ کتاب ملتی ہے السبع معلقات کے نام سے. یہ کتاب پڑھائی جاتی ہے تاکہ یہ بچے عربی پڑھنے میں تھوڑا ماہر ہیں. ان لوگوں کا وہ کلام آج بھی موجود ہے، ان 7 شعراء کا. تو یہ یعنی کہ بڑے بڑے ماہر تھے وہ لوگ اپنی زبان میں. قرآن اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو عطا فرمایا. انہیں 7 شعراء میں ایک حضرت لبید بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ملتی ہیں. صحابہ کرام میں سب سے یہ بزرگ صحابی گزرے. 157 سال ان کی عمر تھی تب انہوں نے اسلام قبول کیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے فرمایا کہ اے لبید، آج مجھے وہ کوئی شعر کو سناؤ وہ جو عرب کے اس وقت تم پڑھا کرتے تھے. بڑے ماہر تم عرب کے شاعر، کہ تمہارا کلام ان شعراء میں آتا ہے کہ جن کا کلام کعبے کی دیوار کے ساتھ لٹکایا گیا. آج مجھے کچھ پڑھ کر سناؤ، میں تمہارا کلام سننا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا کہ اے عمر، جب سے اسلام قبول کیا، اللہ کی قسم ہے اسلام قبول کرنے کے بعد جب سے قرآن پڑھنا شروع کیا، جب سے قرآن کی سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کو پڑھنا شروع کیا، اس وقت کے زمانے کی شاعری مجھے بھول گئی، وہ مزے ہی نہیں دے. اب مجھے قرآن جو لذت دیتا ہے وہ اس وقت کی شاعری مجھے لذت نہیں دی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس درجے کے یہ شاعر تھے تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کے ایک شعر کی تعریف فرمائی ہے کہ بہت پیارا شعر تھا. یعنی اس درجے کے یہ شاعر ہیں، بڑے بڑے ماہر ہیں. ان کے بارے میں آتا ہے ایک یعنی ایسے ماہر تھے وہ. ایک بندہ جیسے ایک ہوتا ہے نا ربائی جس کو ہم کہتے ہیں 4 مصروں والا شعر. ایک بندہ اگر کھڑے ہو کر وہ شاعر ہوتا، اس بھرے میدان میں جاتا، 3 مصرے 4 مصرے وہ بناتا، ایک مصرا اپنے پاس رکھتا، شاعر وہ خود ہوتا. ایک مصرا اپنے پاس رکھتا، 3 مصرے اس بھرے میدان میں وہ چیلنج کر کے سناتا کہ میں 3 مصرے سناتا ہوں تو وہ میں سے کوئی ایسا بندہ ہے جو مجھے بتا دے میں نے اس کا چوتھا مصرا کون سا بنایا ہے. وہ عرب کے ماہر ایسے ماہر ہوتے تھے، یہ 3 مصرے اس بھرے میدان میں عرب کے کھڑے ہو کر سناتا، چوتھا ان میں سے کئی لوگ کھڑے ہو کر بتا دیتے کہ تمہارے دل میں جو چوتھا مصرا ہے وہ یہ مصرا. وہ ایسے ماہر لوگ تھے اپنی زبان کے اندر. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت اپنے نبی کو قرآن پاک جیسا معجزہ عطا فرمایا. یہ قرآن معجزہ دیا. یہ قرآن اس لیے جب ان لوگوں کے سامنے گیا، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے اس قرآن کو پڑھتے، اس قرآن کی تلاوت کرتے، وہ لوگ حیران اور پریشان کھڑے ہو کر سنتے. ہم عرب کے بڑے بڑے شاعر، ہم عرب کے بڑے بڑے بلیغ لوگ، ہم عرب کے بڑے بڑے فصیح لوگ، ہم اپنی زبان کے ماہر ترین لوگ، لیکن جیسا یہ بندہ کلام کرتا ہے ما ھذا کلام البشر، کہتے تھے یہ کسی بشر کا کلام نہیں ہے، یہ کسی بندے کا کلام نہیں ہے جیسے یہ بندہ کلام کرتا ہے. اس لیے بھرے میدان میں کئی دفعہ صحابہ کرام قرآن پاک پڑھتے، وہ لوگ قرآن کو سن کر صرف سننے کے بعد وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ایمان لے آیا کرتے. وہ کہتے تھے کہ یہ کلام کسی بندے کا کلام نہیں ہوتا. اس وقت کے اندر دیکھیں آپ، وہ زمانہ چل رہا ہے، عرب کے اتنے بڑے بڑے شاعر، اتنے بڑے بڑے علماء، زمانے کے ماہر. قرآن اپنے نبی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو یہ معجزہ عطا فرمایا قرآن. پھر قرآن نے ان کو چیلنج دیا کہ تم لوگ اپنے آپ کو ماہر کہتے ہو، بڑے فصیح کہتے ہو، اپنی زبان کا ماہر ہو. قرآن نے ان کو پہلے چیلنج دیا. قرآن نے فرمایا ام یقولون افترا، تم لوگ یہ کہتے ہو کہ یہ میرے محبوب نے یہ کلام نہیں. جب وہ لوگوں نے دیکھا نا مسلمان ہونے لگے قرآن کو سن کر، انہوں نے پھر ایک افواہ پھیلائی کہ یہ کیا ہے، یہ اپنی طرف سے بنا کر لوگوں کے سامنے لوگوں کو سناتے ہیں. اس کی لوگ تم لوگ جائے ہی نہ کرو، ان کا کلام سنا ہی نہ کرو، اس لیے تو سنو گے تو مسلمان ہو جاؤ. انہوں نے یہ کفار نے یہ پھیلائی افواہ. قرآن نے ان کو پہلا چیلنج کیا. قرآن فرمایا ام یقولون افترا فاتوا بعشر سور
کہتے ہو یہ میرا محبوب یہ کلام کرتا ہے، خود بنا کر لاتا ہے. قرآن چیلنج کر رہا ہے اگر یہ کلام خود کرتا ہے تو عرب کے اندر بڑے بڑے ماہر، زبان پہ ماہر، شعر و شاعری پہ ماہر، اس قرآن جیسی 10 صورتیں لے کر آ جاؤ. کھلا چیلنج ہے تمہیں. ایک عرصے تک قرآن نے ان عرب کے بڑے بڑے فصحاء کو یہ چیلنج کیا، لیکن ان میں سے کسی ایک کو بھی ضرورت نہیں ہوئی کہ وہ قرآن کی مثل 10 صورتیں لے کر آئے. خاموش ہے، ان میں سے کوئی بھی نہیں لے کر آیا. قرآن نے اپنی اس چیلنج کو کم کی، نرمی کی. تم لوگ 10 نہیں لے کر آتے. قرآن پاک نے اگلا پھر چیلنج کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، کہ اگر تم کو شک ہے جو ہم نے اپنے بندے پر یہ قرآن نازل کیا، فرمایا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، 10 صورتیں چھوڑ دو، ایک صورت اس قرآن کی مثل لے کر آ جاؤ. ایک صورت کا چیلنج کیا اللہ تعالیٰ نے. سالوں سال گزر گئے، 10 صورتیں بھی وہ نہیں لا سکے. وہ اس قرآن کی مثل ایک صورت مثال گزر گئے، سالوں سال وہ لوگ لے کر نہیں آئے، نہیں بنا سکے اس قرآن کی مثل. قرآن نے پھر اس چیلنج میں کمی کی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو پھر چیلنج کیا، ان عرب پورے عرب کو پھر چیلنج کیا. تم بڑے بڑے فصحاء، تم بڑے بڑے علماء، تم اپنے آپ کو عربی کہنے والے، دوسروں کو عجمی کہنے والے، فرمایا فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِّثْلِهِ إِن كَانُوا صَادِقِينَ. تم اگر سچے ہو 10 صورتوں کو چھوڑو، ایک صورت کو چھوڑو، اس قرآن کی مثل صرف ایک آیت لے کر آ جاؤ. اس قرآن کی طرح ایک آیت بنا کر لے آؤ اگر تم سچے ہو. یہ چیلنج بھی قرآن کا ایک عرصے تک رہا. ان میں سے قرآن کی مثل ایک آیت بنا کر بھی کوئی نہیں لے کر آیا. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پورے عرب کو مخاطب کیا. پھر فرمایا کہ کل لا یجتمع الانس والجن علی ان یاتوا بمثل هذا القرآن لا یاتون بمثله. اے اہل عرب، تم تو اہل عرب ہو، تم سارے کے سارے انسان، تم سارے کے سارے جنات اگر اکٹھے ہو جاؤ، اس بات پر اکٹھے ہو جاؤ کہ تم قرآن کی مثل کچھ لے کر آنا چاہو، فرمایا اے اہل انسان، اے اہل جن، تم سارے اکٹھے ہونے کے باوجود بھی اس قرآن کی مثل کچھ نہیں لا سکتے. ایک آیت تو دور کی بات ہے، تمہارے بڑے بڑے ماہر تو دور کی بات ہے، تم سارے اکٹھے ہو جاؤ، سارے جنوں کو بھی لے آؤ، پھر بھی اس قرآن کی مثل تم نہیں لا سکتے. اور واقعی وہ لوگ قرآن کی مثل نہیں لے کر آئے. وہ زمانہ دیکھیں، آج کا زمانہ دیکھیں، کتنی کٹر قسم کے اسلام کے مخالف آئے، لیکن قرآن کی مثل وہ لوگ نہیں لا سکتے. کیوں؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ خود اٹھایا. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم نے اس قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر اس کی حفاظت فرمائی. وہ لوگ تو اب دیکھیں قرآن اللہ تعالیٰ نے ان کو معجزہ عطا فرمایا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معجزہ عطا فرمایا. تو یہ معجزہ بات کرنے میں تو وہ مالک تھے، بات کریں جیسے کریں، لیکن جب چیلنج ہوا قرآن، اللہ تعالیٰ نے ایسا اپنے محبوب کو معجزہ عطا فرمایا کہ اس قرآن کی طرح وہ لوگ قرآن نہیں بنا سکتے. صدیاں گزر گئی. پھر پیارے محترم اسلام سے بڑے بڑے آئے. یہ نہیں ہے کہ ان لوگوں نے کوشش نہیں کی نا، ان لوگوں نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی اس قرآن کی مثل وہ لے کر آیا، لیکن وہ نہیں لا سکتے. اسی زمانے کا ایک واقعہ ہوتا ہے، ابو جہل قریش کی جماعت کو اکٹھا کیا. انہوں نے کہا یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ قرآن پڑھتے ہیں، لوگوں کے سامنے قرآن پڑھتے ہیں، ہمارے کفار اس قرآن کو سنتے ہیں ایمان لے آتے ہیں. وہ کہتے ہیں اس قرآن کی طرح کوئی اور کلام نہیں، اس کو سن کے ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ کلام حق ہے. یوں اگر چلتا رہا تو یہ ہمارے کفار مسلمان ہوتے جائیں گے. کسی بندے کو ڈھونڈو جو جا کر ان سے بات کرے، اس قرآن کی طرح لے کر آئے تاکہ ان کا مقابلہ ہو اور اس مقابلے میں وہ ہارے اور ہم ان پر کبھی نہیں. ان سارے نے مل کر عتبہ بن ربیعہ جو قریش کے اندر ایک بڑا شریف، بڑا ماہر زبان کا تھا،
بات چیت کرنے میں جس طرح ہم کہتے ہیں نا جرگے میں کسی ایسے کو بھیجو کہ بات چیت کرنے کا ماہر ہو، دونوں پارٹیوں کو راضی کر سکے نا، راضی نامہ کرا، کسی ایسے کو بھیجو. انہوں نے بھیجا عتبہ بن ربیعہ. عتبہ بن ربیعہ آیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ گیا، آ کر عرض کرتا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ہمارے دین کے مقابلے میں دین کا اعلان کیا، آپ نے اپنے نبی ہونے کا اعلان کیا، آپ اس سے کیا چاہتے ہیں؟ سرداری چاہتے ہیں؟ ہم سارے آپ کو سردار ماننے کا تسلیم کرتے ہیں، آپ کو سردار مانتے ہیں. آپ جس دین کی تبلیغ کر رہے ہیں اس کی تبلیغ کو چھوڑ دیں. آپ مال چاہتے ہیں؟ ہم عرب کے بڑے بڑے سردار، ہم اپنا مال اتنا آپ کو دیں گے، اتنا دیں گے کہ ہم سارے سرداروں میں بھی آپ کا مال ہم سے بڑھ جائے گا. آپ عورتیں چاہتے ہیں؟ ہم آپ کو عرب کی خوبصورت ترین عورتیں دیں گے. لیکن یہ جو آپ کام کر رہے ہیں، ہمارے بتوں کو برا بھلا کہنا، یہ آپ چھوڑ دیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی سے اس کی باتیں سنتے. جب وہ خاموش ہو گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ حامیم السجدہ کی ابتدائی 13 آیات کی تلاوت فرمائی. آپ تلاوت کرنا شروع ہو گئے. آپ قرآن پاک کی تلاوت کرتے گئے، ایک آیت ختم کی، دوسری کی، تیسری کی. جب 13 آیات پر پہنچے، وہ عرب کا بندہ، وہ شریف، وہ سمجھ گیا یہ کلام کسی بندے کا کلام نہیں ہے، یہ کلام یہاں پڑھ رہے ہیں، یہ میرے دل پر اثر کر رہا ہے. جب 13 آیتیں پڑھ چکے، اس نے آپ کے منہ پہ ہاتھ رکھ لیا. ہاتھ رکھنے کے بعد وہ کہتا ہے میں کہتا ہوں بس کر جائیں اور قرآن نہ پڑھے، اور مجھے خوف ہے جیسا کلام آپ پڑھ رہے ہیں، ایسا کلام پڑھنے کے بعد اگر آپ نے ہمارے لیے بددعا کر دی، ہمیں سکون کی زندگی بچے گا، ہمیں سکون کی زندگی بچے گا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سامنے یہی آیات تلاوت فرمائی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے. وہ اٹھ کر آیا، اپنے قریش کے پاس آیا. وہ کہتا ہے تم لوگ جیسا مرضی کہتے ہو کہتے رہو، میں تم کو یہ کہتا ہوں یہ جو کلام یہ پڑھتے ہیں، یہ کلام کسی بندے کا کلام نہیں. بندہ عاجز ہے اس کو بنانے سے، یہ کسی بندے کا کلام نہیں ہے. یہ کلام ایسی ہستی کی طرف سے ہے کہ جس کی ذات پر ایمان لانا چاہیے، لیکن میں ایمان نہیں لاتا. پھر بھی وہ بدبخت اسلام نہیں لایا، اسلام قبول نہیں. اسلام اسلام میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابن مقفع نام کا ایک عیسائیوں کا بہت بڑا ماہر زبان کا گزرا 150 سال کے بعد. یہ بھی بڑا ماہر عربی کے اندر، شعر کے اندر، دیوان کے اندر، عرب کے بڑے بڑے قدیم زمانے کے اس نے دیوان، اس نے شعر یاد کیے ہوئے. عیسائیوں نے اس وقت اکٹھے ہو کر کہا ان کے قرآن کی مثل ہم قرآن نہیں بنا سکتے. ان کا قرآن جو سنتا ہے، ہم میں سے جو سنتا ہے وہ سن کر کہتا ہے یہ حق ہے، وہ مسلمان ہو جاتا ہے. یہ پھر سازش کی انہوں نے اور کہا کہ قرآن کی مثل ایک کلام بنانا چاہیے. ابن مقفع کو انہوں نے راضی کیا کہ تم قرآن کی مثل قرآن بناؤ. ابن مقفع اس نے کہا، پہلے تو انکار کیا، پھر اس نے ڈھیر سارا مال ان سے طلب کیا. انہوں نے مال دے دیا. اس نے کہا میں 1 سال کا وقت لیتا ہوں، 1 سال کا وقت مجھے دو، 1 سال کے بعد میں اس قرآن کی طرح تمہیں ایک کتاب لا کر دوں گا. اس 1 سال میں تم لوگ مجھ کو الگ چھوڑ دو، مجھے ایک کمرہ دے دو، میرے لکھنے کا سامان دے دو، مجھے کاغذ قلم دے دو، مجھے ورقے دے دو، فرق دے دو، صفحات دے دو، اور مجھے کوئی بھی تنگ نہ کرے، میرے پاس کوئی نہیں آئے، میری ضروریات کو پورا کر دے. انہوں نے ساری اس کی ضروریات پوری کی. 6 ماہ گزرے. 6 ماہ کے بعد انہوں نے کہا ہم نے ایک بندے کو اتنا پیسہ دیا، اتنا کچھ دیا، جا کر اس کے بعد کم از کم 6 ماہ کے بعد چل کر دیکھتے تو ہیں کہ آخر اس نے کہاں تک لکھا، کیا کیا، اس نے کہاں تک پہنچا. وہ کہتے ہیں ان کے بارے میں آتا ہے وہ آئے، دروازہ کھولا، ابن مقفع کو وہ دیکھتے ہیں ایک طرف ایک کرسی اور ٹیبل لگائے وہ بیٹھا ہے، حیران و پریشان ہے. کاغذ اس نے ہاتھ پہ لیا ہوا ہے، وہ لکھتا ہے پھاڑ کر پھینک دیتا ہے، وہ لکھتا ہے پھاڑ کر پھینک دیتا ہے.
اس کے پاس پھاڑے ہوئے کاغذوں پہ ڈھیر لگا. اس سے اگر یہ پوچھ رہے اپنے مقدہ تم نے جو وقت مانگا تھا آدھا وقت گزر گیا, ہمیں بتاؤ تو صحیح کہ تم نے لکھا کیا ہے, اس قرآن کی مثل کتنا لکھ چکے ہو. وہ کہتا ہے کہ لوگوں 6 ماہ گزر گئے, تم قرآن کے پورے قرآن کے لانے کی بات مجھ سے کوئی کرتے ہو. اللہ کی قسم ہے میں سوچتا ہوں اس قرآن کی مثل لکھوں پھر مجھے سمجھ نہیں آتا. 6 ماہ ہو گئے, کتاب تو دور کی بات ہے, صفحات تو دور کی بات ہے, میں ایک فکرہ بھی اس قرآن کی مثل نہیں لکھ سکا. میں ایک فکرہ بھی اس قرآن کی مثل نہیں لکھ سکا. میرا دماغ ہی کام نہیں کرتا, مجھے سمجھ نہیں آتی کہ میں اس قرآن کی مثل کیا لکھوں. وہ کہتا ہے 6 ماہ گزر گئے, یہ اپنی دولت سنبھالو, یہ اپنا کاغذ قلم سنبھالو, میں اس قرآن کی مثل نہیں لکھ سکتا. میں عاجز ہوں, مجھے اس سے دستبردار کر دو, میں قرآن کی مثل نہیں لا سکتا. تو یہ پیارا محترم صاحب اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو معجزہ عطا فرمایا, اور اس مائی امت کو یہ ملا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتی سے. کتنے خوش نصیب ہیں وہ سینے کہ جنہوں نے پھر اس قرآن کو سجایا, جن کے سینوں میں یہ قرآن پاک آئے. کتنے خوش نصیب ہے وہ والدین جن کی اولاد کو یہ قرآن یاد کرنے کا موقع ملا. اللہ تعالیٰ نے جن کی اولادوں کو یہ توفیق بخشی کہ انہوں نے قرآن یاد کیا. آپ کو بھی میں یہ دعوت دے کر جا رہا ہوں, جس طرح شاہ صاحب فرما رہے تھے دعوت اسلامی کے زیر اہتمام الحمدللہ اس وقت اٹک میں 6 مقامات پر حفظ کروایا جا رہا ہے. فی سبیل اللہ سے اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنائیں. اپنے بچوں میں سے جتنے اللہ تعالیٰ نے آپ کو اولاد دی ساری کو حافظ قرآن بنانا چاہیے. بغیر میں نے ایک کو سلیکٹ کر کے, اور ہونا یہ چاہیے کہ اچھے کو نا دین کے راستے میں اس کو دینا چاہیے جو لائق ہو, جو ذہین ہو, دین کے راستے میں وہ آئے, وہ قرآن کو حفظ کرے, وہ عالم بنے, وہ مفتی بنے. اور الحمدللہ دعوت اسلامی اس ٹرینڈ کو ختم کر رہے ہیں. آپ دعوت اسلامی کے جامعات میں آ جائیں, آپ دعوت اسلامی کے یہاں 8 جامعے میں آئیں, آپ کو جامعہ المدینہ میں پڑھنے والے وہ بچے نظر آئیں گے جو سکول جب پڑھتے تھے تو وہ پوزیشن ہولڈر ہوتے تھے, سکولوں میں وہ یعنی کہ ٹاپ کرتے تھے, سکولوں میں ان کے نام تھے, ابتدائی 3 پوزیشنیں ان کی آتی تھی. الحمدللہ وہ عالم بن گئے. آپ کو بھی میں دعوت دے کر جا رہا ہوں, اپنے بچوں کو حافظ بنائیں, اپنے بچوں کو عالم بنائیں. یہ آپ کے بچے آج لائق ہوں گے, یہ عالم بنیں گے, انشاءاللہ یہ امت کی رہنمائی کریں گے. آج دیکھیں ہماری ایک اکثریت ہے دین سے دور ہے, دین کے مسائل کا ہی پتہ نہیں ہے. آپ کو میں ایک واقعہ سناؤں. ایک اسلام سے بتاتے ہیں, کہتے ہیں کہ ایک بزرگ آئے کہ حج کرنے کے لیے. انہوں نے مجھ سے پوچھا, میں نے ان سے پوچھا بابا جی آپ یہاں پر حج کر رہے ہیں مکے میں, تو کتنا کچھ کر چکے ہیں, کہاں تک پہنچے؟ کہتا ہے میں تو جب سے آیا ہوں بس یہ کعبے کا طواف کر رہا ہوں, سارے طواف کر رہے ہیں, جب سے آئیں یہی طواف کر رہا ہوں, بس میرا یہی حج ہے. آپ مجھے بتائیں وہ بندہ یہاں سے اتنا مال خرچ کر کے جا رہا ہے, وہ صرف طواف کر رہا ہے, اسے یہی نہیں پتا کہ میں نے یہاں پر آ کر کرنا کیا ہے. یہ جہالت ہے کہ نہیں؟ اس جہالت کو کس نے مٹانا ہے؟ ہم نے مٹانا ہے. ہم اگر یہ کہیں کہ باہر سے کوئی آئے گا وہ تو یعنی کہ کوئی بد مذہب آئے گا, وہ آ کر ہمارے دین کی تبلیغ کرے گا اور ہمیں سکھائے گا, تو ایسا نہیں ہے. اس نے تو لے کر جانا ہے. اور تو یہ ہمارے اندر سے یہ جہالت کب ختم ہوگی؟ جب ہم اپنے اچھے بچوں کو علم دین سیکھنے کے لیے لگائیں گے. وہ خود سیکھیں گے, وہ خود پڑھیں گے, وہ آگے امت کی رہنمائی کریں گے, وہ آگے سکھائیں گے امت کو کہ یہ درست ہے, یہ غلط ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک سیکھنے, عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. ماشاءاللہ جناب علامہ صاحب نے مجھے قرآن پاک والے سے بیان فرما رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تمام ماں باپ کھڑے ہوئے جو اسلام کے روشے رکھے اور اس کے بعد انشاءاللہ واہ ہوگی کے بعد صلاح پر تصویر ہوگا. یا نبی سلام علیکہ, یا رسول سلام علیکہ, یا حبیب سلام علیکہ, صلوات اللہ علیکہ, یا نبی
سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی یا حبیبی یا رسول اللہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ کا وقت کا چمکے ستارہ حاضری کا ہو اشارہ دیکھ کر روضہ پیارا پھر پڑے خاتم تمہارا یا حبیبی یا رسول اللہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. تمام اب تشریف رکھیں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب
ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلههم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تمام صحابہ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ 3 مرتبہ سورہ اخلاص. آمین. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین. مالک مولا یہ جو کلام پاک پڑھی گئی تراویح کے اندر قرآن پاک سنایا گیا کہ جو کچھ حاضر طعام ہے اس سب کو تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول منظور فرما. اس کا ثواب پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کرتے ہیں قبول منظور فرما. پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے خلفائے راشدین تمام صحابہ کرام صحابیات امہات المومنین اولیاء کرام شہداء کرام اہل بیت اطہار کی خدمت میں پیش کرتے ہیں قبول منظور فرما. علیکم اللہ. اس کا ثواب حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تک جتنے انبیاء کرام تشریف لائے تمام کی خدمت میں پیش کرتے ہیں قبول منظور فرما. مالک مولا اس کا ثواب حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جتنے مومنین مومنات عالم ایمان میں اس دنیا سے رخصت ہو چکے تمام کی ارواح کو ایصال کرتے ہیں قبول منظور فرما. یہ جتنے حاضرین موجود ہیں اہل محلہ ان کے جتنے عزیز و اقربا اس دنیا سے رخصت ہو چکے حفاظ کرام کے جتنے عزیز و اقربا اس دنیا سے رخصت ہو چکے ان تمام کی ارواح کو ایصال کرتے ہیں قبول منظور فرما. مالک مولا اس کے صدقے سے ان کی اگلی منازل کو آسان فرما. ان کی قبر کی ان کی حشر کی تمام منازل کو آسان فرما. قبور کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا. پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بروز محشر بروز قیامت شفاعت نصیب فرما. مالک مولا آج کی اس محفل میں جس کسی نے بھی جس طرح کا حصہ شامل کیا اس کو اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرما. اس کے صدقے سے ان کے گھروں میں اولاد میں عزت میں آبرو میں
برکتیں عطا فرما۔ مالک و مولا ہر طرح کی پریشانیوں سے نجات عطا فرما۔ جتنے مسلمان قرض کے بوجھ تلے دبے ہیں، ناچاکیوں میں ہیں، تندرستی میں ہیں، بے روزگار ہیں، تمام کے تمام مسلمانوں کو ہر طرح کی پریشانیوں سے نجات عطا فرما۔ مالک و مولا حفاظ کرام کو صحت و تندرستی عطا فرما۔ یہ قرآن پاک اسی طرح ساری زندگی ان کو اپنے سینوں میں سجائے رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ اہل محلہ پر اپنی رحمتوں کا برکتوں کا نزول فرما۔ مالک و مولا ان کی بھی ساری مصیبتیں پریشانیاں تکالیف دور فرما۔ انتظامیہ مسجد انتظامیہ جو مسجد کے شب و روز کام کرتے رہتے ہیں، مسجد کے معاملات کو دیکھتے ہیں، مالک مولا ان کو بھی خیر و عافیت نصیب فرما۔ ان کے گھر بار پر بھی اپنی رحمتوں کا نزول فرما۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم عليه۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ جزاک اللہ ماشاء اللہ۔ تمام بھائیوں سے گزارش ہے کہ سب اصول میں بیٹھیں تاکہ تبرک تسلیم کرنے میں بھی آسانی ہو۔ ابھی اہل محلہ نے اور مسجد انتظامیہ نے حفاظ کرام کی جو خدمت کی ہے، اصل خدمت تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو صلہ ہے وہ اللہ تبارک ہی دے سکتا ہے۔ ہم تو مطلب صرف یہ 10 یا 20 کی مطلب کوشش ہے، نئے بھائی نے تعاون کیا ہے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کے تعاون کو قبول فرمائے۔ جنہوں نے حصہ ملایا ہے کام میں جتنا بھی سب کا دینا، سب کا آنا اپنی عالی بارگاہ میں قبول فرما کر سب کو دلائل کی ساتھ نصیب فرمائے۔ میں جناب سے شاہ صاحب سے گزارش کروں گا، حضرت علامہ ناصر ملی صاحب سے، کہ وہ اپنے ہاتھوں سے اپنے شاگردوں کو حفاظ کرام کو جناب اجی نواز صاحب آگے ہمارا بیٹھے صاحب آگے آگے جناب تشریف لاتے ہیں حافظ محمد زین صاحب جنہوں نے قرآن پاک سنایا ہے، وہ تشریف لائیں اور کامل صاحب سے جناب اس مسجد کے امام و خطیب جناب حافظ قاضی محمد سلی صاحب آپ آتے ہیں اور اپنے اور اس مسجد کے خادم جناب نیازی صاحب تشریف لائیں اور اپنا بڑے عرصے سے یہ مسجد خدمت کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خدمت کو قبول فرمائے۔ جزاک اللہ جی۔ اچھا ایک اور اسلام بھائی یہاں پہ وہ حافظ صاحبان کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، جناب ہمارے ندیم بھائی حافظ صاحب بھی اور علامہ صاحب کریم پولیس صاحب جی یہ بچے نے شکست دی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اس کاوشوں کی قبول فرمائے، ان کو بھی کے ساتھ کے والد صاحب ہمارے مسجد کے نمازی تھے اور سال میں پہلے ان کا انتقال ہوا ہے۔ آج ان کے بچے نے یہاں پہ ان کی سارے ثواب کے لیے ساری کا بھی اہتمام کیا ہے، ان کے لیے بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اپنی جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے۔ جتنے بھی یہاں پہ ہمارے ساتھ تعاون کرنے والے
کہ دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سب کی قبروں سے اپنی رحمت پر تکمیل فرمائے. سب کو اپنی جوار میں نعمت کی جگہ خدمات کے عطا فرما کر جنت فردوس میں اپنے اعلیٰ مقام عطا فرمائے. اب شاہ صاحب آپ تبرک تسلیم فرمائیں. جو آپ دور و نزدیک سے ہماری دعوت کے تشریف لائے میں ایک مرتبہ پھر صاحب کا اس کے ٹھاکر سے شکریہ ادا کرتا ہوں گرامی کی طرف سے جنہوں نے اپنے وقت نکالا اور ہماری سیاست کو رونق بخشی. اللہ تبارک و تعالیٰ سب کی دعوت کو قبول فرمائے. مسجد کی انتظامیہ کی طرف سے میں ایک مرتبہ تمام بھائیوں کا جس کے ٹھاکر سے شکریہ ادا کرتا ہوں اور جن بھائیوں نے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے تبرک میں دیگر معاملات میں ہمارے خان بھائی بہت سے رات سے جو ہے ہمارے ساتھ جب سے یہ یہاں پہ بات شروع ہوا ہے گاڑی کا سلسلہ شروع ہوا ہے تب سے وہ ہمارے ساتھ خدمت کر رہے ہیں. مطلب افواج کرام کی خدمت کر رہے ہیں. ہمارے مطلب کے کپڑے ہمیں اور کسی بھی اللہ دیتے ہیں ان کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے کاروبار میں جان مال میں عزت میں بے بنا برکتیں عطا فرمائے اور تاکہ وہ اچھی طرح ہمارے ان کی خدمت کرتے رہیں. اور بھی جتنے بھائی جنہوں نے خدمت کی ہے چاہے 10 روپئے بھی دیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا 10 روپئے دینا بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. مسجد کی تعمیر کا کام ابھی باقی ہے. یہ آپ کا کام آپ کے سامنے تو ان شاء اللہ ابھی رمضان کے بعد ہمیں یہ کام بھی کروانا ہے اور دیگر ہمیں سنجخانے میں اور ایک حافظ کے لیے کمرہ وہ بھی بنانا ہے. تو میں تمام بھائیوں سے گزارش کروں گا کہ اپنے والدین اپنے مرحومین کے سارے ثواب کے لیے اللہ کے دیے مال سے اس کا کی خدمت کرے اور جنت میں عظیم شان مال بنائے. جو اب آپ مسجد کا تعاون کرنا چاہتے ہیں وہ بعد میں انتظامیہ سے رابطہ فرمان ہے. کچھ اگر مل گیا بیٹھے چلیں آخر میں سمے دعا ہوگی اور اس کے بعد انشاءاللہ سب کچھ اجازت ہے. بعض لوگوں نے پوچھا تھا کہ خزانہ کے رقم ہے وہ کتنی رکھی گئی تو 170 روپے جو ہے وہ گندم کے حساب سے رکھا گیا ہے. تو جن بھائی نے ابھی تک خزانہ جمع نہیں کروایا وہ جلد از جلد اپنا خزانہ جمع کروا دیں. قاری صاحب کے بارے میں کروا دیں. مدرسے مدینہ کے لیے جہاں سے دعا پڑھتے ہیں آپ کے خزانہ زکوٰۃ دیگر جو آپ دینا چاہیں. عید کی نماز سے پہلے گندم کے حساب سے 170 روپے اور باقی سائز گڑ کے ساتھ 100 سے کھجور کے اعتبار سے 1600 روپے اور کشمیر کے حساب سے 2800 روپے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے دیا ہے وہ اس حساب سے دیں اور وہ 170 روپے کے حساب سے دینا چاہیں. جس کو جتنی توفیق ہے وہ جلد سے جلد جو ہے اپنا خزانہ جمع کروائیں. سب کو مل گئی ضرورت
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.